بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق فیصل خان۔ میں ہوں میاں سہیل اقبال۔ تو میاں صاحب آپ تو کہہ رہے تھے ورکنگ ڈے ہوگا منڈے کو، پر آج بھی لگتا ہے اتوار والا حساب چل رہا ہے اسلام آباد میں۔ تو نہیں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، کوئی ایک کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، کافی لمبا چوڑا ایجنڈا تھا۔ اپنا شہباز شریف صاحب نے جو ہے بڑا کوئی خطاب کیا ہے اور بڑی جو ہے قوم کو اور اس کو مبارکباد دی ہے۔ کس چیز کی؟ پھر اسی جڑا قرضہ اور لے لیا قرضہ لین تھی پتہ، قرضہ لے کے بندہ جو ہے وہ اور ٹھس ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ قرضہ لے کے جو ہے نا باقاعدہ جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پہ ہم نے قرضہ لے لیا ہے۔ بھئی کون سا خود ادا کرنا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہے بھئی ہر آنے والا جو پچھلی حکومت پہ ڈال دے، بھائی مجھے تو معیشت جو ہے خراب ملی تھی، فلانا کھا گیا فلانا کھا گیا، تو بھائی کھادا ہی گیا نا سارا 75 سال۔ لیکن وہی ہے کہ جناب میں ٹھیک ہوں، دوسرا جو ہے وہ غلط ہے۔ خان صاحب میں اوپننگ کر لوں میرا خیال ہے پہلے؟ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکیں۔ تو جی خان صاحب، یار یہ ٹلی آپ نے شروع کیا تھا ان دنوں، شیخ رشید جب ہم نے شروع کیا تھا وہ بڑا ہائی فلائی کر رہا تھا۔ ٹلی جو ہے ٹرم تو ہم نے اس دن میرا خیال اریسٹ ہوا تھا جس دن ہم نے کہا ٹلی باجی گئی ہے پروگرام میں ہم نے جو ہے اپنا گپ شپ شروع کیا تھا، تو وہ ٹلی جو ہے وہ ٹلی صاحب جو ہیں وہ بس اب غائب ہی ہیں۔ بس بیچ میں وہ ٹویٹر پہ کبھی نہ کبھی کہیں سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی ٹھوک دیتے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ لیکن یہ ہے کہ 10-15 روز کی ہماری کوئی ٹلیاں بجائی جا رہا ہے ماشاءاللہ جو ہے نا۔ جی ہاں، تو ہے کتنے ویسے ہو؟ شیخ صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ٹویٹر پہ ہی ہیں۔ ٹویٹر پہ ہی؟ ہاں ٹویٹر پہ ہیں، وہ بھی بس کم ہی ہیں، کچھ زیادہ بول نہیں رہے ہیں۔ یار ویسے تو بند ہی نہیں ہوتا سی منہ۔ ہاں وہ تو میں کہتا ہوں ایسا جو ہے وہ اصل میں بہرحال یہ تو بہت ہی اچھا ہوا ہے، یہ تو مطلب ملک اور قوم کے لیے ایک اچھا ہوا ہے پہ اس قسم کے جو گندے کردار تھے ان کی جو ہے کوئی یہاں پہ ٹی وی پہ ان کی اپیرنس کم ہو گئی ہے، اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے تھے، الٹ پھلٹ بولتے رہتے تھے، اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ اپنا پیش کرتے تھے جی میں فوج کا ترجمان ہوں اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ تو وہ آج تک ان کی کوئی پریڈکشن تو خیر کبھی سچ ثابت ہوئی نہیں ہے۔ ابھی یہ آئی ایم ایف کے اس سے پہلے جو ہے وہ بڑے اپنا خوش تھے پہ جی اب حکومت کا طبلہ بج جائے گا اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، وہ بھی میرا خیال ہے وہ ان کے منہ پہ پڑی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بس کہیں بل چل میں گھسے ہوئے ہیں۔ اچھا چلو جی، ظاہر انہیں بل کی گھسنا ہے۔ وہ توشہ خانہ الگ کیس والا معاملہ چل رہا تھا، آج تھا وہ سارا۔ آج عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کر دیا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا جی پہ میرا کیس جو ہے کوئی نیا بینچ بنایا جائے اور ان کو سننے کا موقع دیا جائے۔ تو وہ نیا بینچ جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی اپنے جو ان کے ہیں کچھ جو ان کے میرا خیال ہے جو فیورٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے فیورٹ ہیں، جج بھی اور خان صاحب بھی، تو وہ میرا خیال ہے اپنی مرضی کی عدالت میں لگوانا چاہ رہے ہوئیں گے۔ نہیں یہ تو دیکھنا جن پہ کیسز بنتے ہیں یہ وہ تو ایک مطلب اسٹیبلش پریکٹس ہے نا کہ فریق کوئی بھی جو ہے وہ منصف پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی مجھے اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کبھی ایک دفعہ یا 2 مرتبہ۔ مگر یہ اعتراض عموماً خان صاحب میں نے دیکھا ہے عدالتوں میں اس صورت میں بھی کیا جاتا ہے اپنا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے، کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے بھی یہ ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ہے، یہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ دیکھیں جی جو بھی ہے نا ڈیلے کرنے کے لیے ہے یا واقعی کوئی جج باعث ہے، اگر یہ کلیہ لاگو ہونا ہے یا کیا جانا تو پھر سب پہ ہونا چاہیے۔ اب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس عمر عطا بندیال، ان پہ کتنے اعتراضات ہو چکے ہیں، یا جو حکومت کے خلاف ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں حکومت کی جانب سے کی حکومت کو تو چھوڑیں، 2-4 جو جج ہیں ان پہ تو بے پناہ اعتراض ہو چکے ہیں، وکلا کی طرف سے ہو چکے ہیں، بارز کی طرف سے ہو چکے ہیں، اور تو اور اپنا کورٹ کے اندر سے جو ہیں برادر ججز جو ہیں خود اعتراض کر چکے ہیں کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ ہاں تو عمران خان صاحب کو اگر یہ سہولت حاصل کرنی ہے، اگر آئین میں دی گئی قانون میں دی گئی گنجائش اگر حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا موقع جو ہے وہ دوسروں کو بھی ملنا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جی اب تو سارا الیکشن کا سارا سر پہ ہے، ان کے اوپر بھی کیسز ہیں، ان کے اوپر بھی کیسز ہیں، ریاست جو ہے جو بھی الیکشن کمیشن سارے کیسز ہر ایک لسٹ بنا دے کہ جناب شریف فیملی پہ اتنے کیسز ہیں، یہ الزامات ہیں۔
زرداری فیملی پہ یہ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا ان کی پارٹی پر یہ ہیں، اور عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی پر یہ ہیں یہ الزامات. اور یہ جو پیریڈ ہوگا نا الیکشن والا، اس میں چیزیں سامنے لے آئیں، باقی ساری چیزیں روک لیں، نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں مانے گا. ہر بندہ یہ کہے گا یار میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں بالکل ہوتا ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے نا مطلب وہ جو ہے وہ کسی پہ بھی کوئی کسی قسم کا کوئی کیس بنتا ہے اور وہ اپنا سیاست کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ کے اور وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ تو مطلب نہیں ہے پہ آپ جا کے گھراؤ جلاؤ کریں، گاڑیوں کو آگ لگائیں، لوگوں کو پرووک کریں، انسٹیگیٹ کریں جی چلو اے کرو اے کرو. تو وہ پھر اپنا جب اس قسم کے کیسز بنتے ہیں تو فوراً ہی جو ہے سیاستدانوں کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. کرپشن کرتے ہیں تو کرپشن کر کے بھی پھر سیاستدان کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے صرف سیاستدانوں میں بھی نہیں ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے. جتنے بھی اپنا اس قسم کے فقے ہیں جو وکلا ہو گئے، صحافی ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ 99 میں جب جنرل پرویز مشرف برسر اقتدار ہی آئے تھے نا جی، حکومت پر انہوں نے قبضہ کیا، تو ہر آنے والی حکومت جو ہے بالخصوص جو فوجی حکومت ہوتی ہے نا، ان کا تو ہوتا ہے ٹارگٹ ہوتا ہے پولیٹیشین، سافٹ بیلی ہے کہ جناب اسی کو ہٹ کرتے جاؤ، اسی کو ہٹ کرتے جاؤ. تو انہوں نے ایک کبھی تیار کروائی، کبھی چیک کریں کہ پاکستان میں کرپشن کی ریشو کتنی ہے، والیوم کتنا ہے، اور کون کیسے لوٹ کے کھا رہا ہے. تو ذہن میں یہی تھا. اور اس وقت جو جنرل امجد تھے نیب کے، نیا نیب بنا تھا، اور ڈاکٹر عشرت جو ہیں، وہ ان لوگوں نے سب نے کوئی ایک ان پٹ دیا تھا. اور وہ ان پٹ میں جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب جتنی کرپشن ہوتی ہے سرکاری وسائل کی، اس میں پولیٹیشین کا حصہ یا پولیٹیشین کی جیب میں جاتا ہے وہ 10% جاتا ہے، باقی سارا سول اور ملٹری بیوروکریسی کھا جاتی ہے. تو وہ پھر پروجیکٹ جو ہے نا اس وقت وہ بند کر دیا گیا تھا. اچھا جی، اب بندہ بڑا حیران ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کچہری جاتے ہیں، کچہری میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے اس میں تو پولیٹیشین کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ جو پولیس والے کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی پولیٹیشین کا حصہ نہیں ہے. یہ جو FBR CBR والے کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی نہیں. پالیسی سازی، سائننگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ بیوروکریسی کے ہے. تو سیاستدان جو ہے سیوک باڈیز ہوتی ہیں جو شہر کی، جی ہاں، مطلب جیسے یہاں پہ CDL اور MLDA KDA، وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں بغیر پیسے کے جو ہے وہ آگے فائل چلتی ہی نہیں ہے. جی ہاں، ہر جگہ یہ. اور ہر جگہ جو ہے نا وہ نیچے پیون سے لے کے جو ہے نا اوپر محکمے کے ہیڈ تک جو ہے وہ ایک سرٹن ریشو طے ہے. اب آپ کسی جگہ انتقال کرانے چل جائیں، زمین لینے چل جائیں، وہ آپ سے سیدھا جو ہے نا وہ باقی جو ٹیکسز کے علاوہ کہیں گے جی 5% جو ہے نا وہ آپ کو دینا ہوگا. جی وہ کس چیز کا دینا ہوگا جی؟ وہ جی ظاہر ہے کہ جی وہ 1% جو ہے وہ پٹواری کا ہے، آدھا % قانون کا ہے، آدھا % جو ہے نائب تحصیلدار کا ہے، 1% تحصیلدار کا ہے. اسی طرح اگر وہ اوپر تک جا رہا ہے ACDC تک تو سارا وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہے. تو کرپشن یہ کیسز. اور آج تو ویسے جی آج شباز شریف بڑے خوش تھے، بڑا قوم نے یہ چیزیں ایکسیپٹ بھی کر لی ہوئی ہیں بڑے آرام سے. حال ہی کوئی نہیں. ہم لوگ بھی اب جو ہے کوئی کام کرانے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے سفارش کی جگہ پیسے سے کام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، جلدی ہو جائے گا. ہاں جی، سفارش سے بہتر وہ جلدی ہوتا ہے نا جی. وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے زمین انتقال کرانی تھی، انہوں نے کسی سے فون کروایا. تو جب وہ گئے ہیں تو آگے تحصیلدار صاحب پہلے تو انہوں نے بڑا مائنڈ کیا ہوا تھا. جب وہ ڈاکومنٹس کی باری آئی تو انہوں نے ایسا ڈاکومنٹ جو ہے جی اس میں فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. وہ جناب ٹھیک ہے جی لے آتے ہیں. اب وہ اس چکر میں تھے کہ ہماری فیس بچ جائے گی، یہ 5% جو ہے. لو جی اب وہ 4 دن بعد کا ان کو ٹائم ملا. وہ 4 دن پھر بعد یہ پتہ لگا جی آج تحصیلدار صاحب جو ہے وہ چھٹی پہ ہیں. وہ جی کتنی چھٹی پہ ہیں جی؟ وہ 2 دن کی چھٹی پہ ہیں. وہ 2 دن بعد پھر گئے، پتہ لگا جی آج ریڈر نہیں ہے، آج فائل ورک نہیں ہوگا. ان کے 4 یا 5 جو ہے نا مہینہ پورا گزر گیا، اور 4-5 دیہڑیاں بھی ٹوٹی، آنا جانے کا کرایہ بھی لگا اور سارا کچھ. پھر کسی نے کہا پا جی انج نہیں ہونے لگا گل، پھر 5% دی مکی گل 5% دی مکی. جی ہاں یہی ہے. آج تو جی اسٹاک مارکیٹ والے بڑے خوش تھے اور اپنا گورنمنٹ سائڈ بڑی خوش ہے. ہاں یہ مجھے خان صاحب بڑی تیزی آئی ہے جی آج. خان صاحب میں اس سے پہلے تو مجھے خیر اسٹاک مارکیٹ کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے، آپ تو پرانے کھلاڑی ہیں. اللہ معاف کر دے. میں جو ہے میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی. اپنا اسٹاک مارکیٹ جو ہے آج اس نے کافی تیزی پکڑنی شروع کی، اور وہ اتنی تیزی پکڑی پہ ان کو مارکیٹ جو ہے بند کرنی پڑی. یہ میں نے عموماً اس سے پہلے مارکیٹ بند ہوتی دیکھی ہے،
اور وہ اس صورت میں ہوتی ہے جب مارکیٹ بڑی تیزی سے کریش ہو رہی ہوتی ہے، گر رہی ہوتی ہے، بڑی نیچے آ جاتی ہے، تو پھر یہ ٹریڈنگ بند کر دیتے ہیں، پھر بالکل ہی جو ہے نا پٹھانا بیٹھ گیا. تو یہ اب مارکیٹ اوپر جا رہی تھی تو اس پہ نہیں، جو کیونکہ ہے آپ اس سے آؤٹ ہے نا یہ ساری. میں بھی ویسے آؤٹ ہوں. آپ بھی آؤٹ ہے، مگر آپ نے 25 سال پہلے دی ہاں گل ہے. تسی کافی چاہ پورا کیتا ہے. نہیں، میں برابر سے نکل آیا تھا. وہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ یعنی سٹے بازی ہے، جوا ہے، سارا یہ چیزیں ہیں، اور کوئی منے نہ منے تو ایک دم فلکچویشن اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو سنبھلنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا. تو پھر یہ رول بنا لیا گیا تھا کہ 5% سے زیادہ اپ نہیں جا سکتی، 5% سے زیادہ نیچے نہیں جا سکتی. جیسے ہی 5% سے نیچے چلی جائے تو وہ لاک ہو جاتی ہے، اوپر چلی جائے تو وہ لاک ہو جاتی ہے. لیکن اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہے جی کہ جی معاشی انڈیکیٹر بڑے اچھے ہو گئے جی، آج اتنے پوائنٹ بڑھ گئی ہے جی، اتنے % بڑھ گئی ہے جی، ٹلیاں بچ گئی ہیں. لے مین بالکل عام جو ہے ایک اس کا میں تو سمجھتا ہوں اس میں کسی عام بندے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ صرف اس کو ہی فائدہ ہے جو وہاں پہ جا کے کھیلتا ہے. اس کو پہلی بات تو میں اس کو سمجھتا ہوں یہ ایک جوا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، یہ بالکل جیسے آپ جوا کھیلتے ہیں، کبھی جیت گئے کبھی ہار گئے، ڈیلی ہر منٹ سیکنڈ بعد جو ہے آپ جو ہے دیکھتے ہیں مارکیٹ اوپر چلی گئی، چلو جی نیچے آ گئے جی، اب نکال دو جی. مگر یہ صرف انہی کے لیے ٹھیک ہے یہ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں. باقی عام بندے کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پٹرول مہنگا ہو گیا. ہاں جی، عام بندہ ہر چیز مہنگی ہونی ہے. ابھی یہ جو کل پرسوں جو انہوں نے وہ ایک جو وہ لگایا ایک بڑے والا ٹیکس جو ہے اس کو کیا سپر ٹیکس. ٹھیک ہے، وہ سپر ٹیکس کا افیکٹ جو ہے وہ آنا ہے سارے عام عوام تک. اس میں جتنی آپ کی جو بڑی انڈسٹری ہے سب پہ ٹیکس لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا تو افیکٹ ہوگا. مگر یہ اسٹاک مارکیٹ سے مجھے نہیں سمجھ آتا عام لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے. ان کے لیے ٹھیک ہے جو کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ، ایک بڑے بڑے ٹریڈر ہیں، ایک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پلیئر ہوتے ہیں. وہ آپ بھی ایک دور میں رہے ہیں اپنا، تو اس لیے آپ کو پتا ہوگا وہ جو دیکھو جی اڈے کا جو ہے نا جی، چھوٹے سرمایہ دار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا بنتی ہے. ہاں وہ بتائیں ذرا. اڈا جو ہے نا جی، کوئی بھی اڈا ہو، کمائی صرف اڈے والا کرتا ہے، کیونکہ اس نے بیچنے کی بھی کمیشن لینی ہے اور خریدنے کی بھی کمیشن لینی ہے. یا وہ جگہ کا کرایہ لینا ہے یا پھر یہ سیل پرچیز میں یہ کرتا ہے. اور جب عام آدمی تک بات پہنچتی ہے نا، یہ ہمارے ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں، مارکیٹ اتنی تیز ہو گئی، اتنے پیسوں کا اضافہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس میں چھوٹا سرمایہ کار جس کسی کو 40,000 ہے، کسی کو 50,000 ہے، 1,00,000 2,00,000 سیونگ کی ہوتی ہے، وہ بڑا متاثر ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کیسا کاروبار میں بھی چلتا ہوں. اچھا جی وہ گیا ہے. اچھا جوئے کا یہ جو ہے نا اصول ہے، جوئے کی ایک اپنی نفسیات ہے. جب پہلی دفعہ جوا کھیلیں گے نا آپ جیتیں گے، جیت جاتے ہیں. اچھا وہ بندہ گیا ہے، اس نے جناب شیئر خریدے نا 1,500، اگلے دن 500، 1,000، 2,000، 5,000 ود گیا. وہ اپنے آپ کو اس ملک کا سب سے بڑا فائنینشیل وزرڈ سمجھنے شروع ہو جاتا ہے. وہ اس سے تو پتہ ہی نہیں ہے سودا کیسے خریدنا ہے. اچھا جی بس اس کے بعد پھر یوں نیچے لگنا شروع ہوتے ہیں. کیا ہے جی؟ وہ جی خبر آ گئی ہے. وہ بھائی خبر آ گئی ہے تو پروڈکشن کو کیا ہو گیا، سیلز کو کیا ہو گیا، اب یہ اس وقت کیا اثر پڑ گیا جو ہیں شیئر جو ہیں. اب مجھے جو ہے اگر کسی یہ جو پاور پروڈیوسر ہیں جیسے آپ لے لیں ان کو، کیپکو کو لے لیں. اب کیپکو کے اگر شیئر بڑھ رہے ہیں تو اس میں مجھے کیا بجلی سستی ملنی شروع ہو جائے گی. ہاں اچھا جی، اس میں کیا ہوا جب کیپکو میں آپ کا شیئر مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیپکو کو کہہ لو، پی ایس او کو کہہ لو کہ جناب اس کا شیئر بڑھنا ہے. شیئر کیوں بڑھنا شروع ہو گیا؟ کہ اس کی آمدنی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اس کی آمدنی کیسے بڑھی ہے؟ کہ اس کا منافع زیادہ ہو گیا ہے، اس کی سیل زیادہ ہو گئی ہے. سیل زیادہ کیا مطلب؟ عام آدمی نے چیزیں خریدی ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس اس نے یوز کیا ہے. منافع زیادہ ہوا ہے کہ اس نے زیادہ منافع آپ سے وہ جو کھینچا ہے. تو یہ تو خوشی والی بات تھی کہ، لیکن عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. جب عام آدمی ملا نا جس نے اس کے شیئر لیے ہوں گے اس کو کوئی ڈیویڈینڈ مل جائے گا، کچھ مل جائے گا. مجھے کیا ملے گا؟ اس سے بھی کچھ نہیں ملے گا. پاجی اڈے لینوں تمہیں پیسے ملے گی تو یا جس کی پروڈکٹ ہے اس کو ملے گا. آپ کو جناب پیسوں میں جو ہے نا کچھ ملے گا. اگلا جو ہے سینکڑوں ہزاروں میں آج ایک انلسٹ کراتے ہیں، پتہ لگتا ہے 5 سال بعد 6 ہوئی ہیں انلسٹڈ کمپنیاں ان کی. عام آدمی کو یہ ہوا ہے نا کہ عام آدمی جو صبح اٹھا ہے جب سٹاک مارکیٹ شروع ہوئی ہے تو اس سے پہلے اسے 8 روپے یونٹ بجلی کا بل بڑھ چکا ہوا ہے. جی ہاں. اور کراچی میں اور باقی پنجاب کا مجھے نہیں پتا، کراچی میں 20 روپے لیٹر دودھ بڑھ چکا ہے. تو عام آدمی کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو بھائی یہ اس طرح کے یہ جو انڈیکیٹرز اس طرح کی جو گیم ہے، یہ سرکار کی اور جو ہے بیوروکریسی کی یا جو اوپر کٹ رہے ہوتے ہیں ایسے انڈیکیٹر انہوں نے
بنائے ہوئے ہیں. تو یہی ہے, ایسی اسی چکر چ پے رہتے ہیں, اور عام آدمی جو ہے پستا رہتا ہے. عام یہ بڑی بڑی طرح, اب جس طرح وہ نگران وزیر اعظم کی کھیلوں پہ لگے ہوئے ہیں, جس کا دل کر رہا ہے, اب میں چاہوں یا آپ چاہوں, میرا اور آپ کا کوئی دوست ہو یا جاننے والا ہو, ہم کہہ دیں کہ یار فلانا بھی دوڑ میں ہے, تو اس وقت یہ معاملہ چلا ہوا ہے. سب اپنے اپنے نام جو ہے نا کہیں سے خود ہی فروٹ کروائی جا رہے ہیں. تندور گرم کیتا ہے, روٹیاں لگ رہی ہیں, کئی لوگ آ کے, کئی تیز ہیں وہ اسی میں بھی چکر میں ہیں, لوگ کام پڑ جا رہے ہیں, کوئی نہیں یار ہو جائے گا. کئی لوگ آ کے ان پہ انویسٹ کر رہے ہیں. جو میری اپنی ذاتی اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس موضوع پہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی. تو یہ گفتگو جو ہے یہ تو ہونی ہے شہباز شریف کے درمیان اور اپنا وہ پوسٹر بوائے کی نا راجہ ریاض جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. یہ تو معاملہ جو ہے ان دو کے مابین طے پانا ہے وزیر اعظم, کیئر ٹیکر نگران وزیر اعظم کے لیے. تو ابھی تک ویسے سننے میں تو کوئی نہیں ہے یہ, مگر نام جو ہے لوگ خود ہی چلائی جا رہے ہیں کوئی اپنا. تو ٹھیک ہے, کوئی نہیں, کسی دن ہم بھی کسی دوست کو کہتے ہیں, کسی ہمارے بھی کئی دوست ہیں جاننے والے, وہ ایسے بڑے بھی کلاکار ہیں نا, وہ بس اپنا نام چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر کیش کروا لیتے ہیں. پہ دیکھو جی میں وزیر اعظم بننا ہے, تو بس اپنے کم شم کرا لیندے ہیں, اور ذرا دابا دوبا کہیں دفتروں میں جا کے روپ ڈال لیا. وہ جب تک کیئر ٹیکر وزیر اعظم نہیں بنے گا, نام تو چل رہا ہے نا. ہاں تو ٹھیک ہے نا, کی ہے مطلب کہہ سکتے ہیں نا کہ سابق انڈر کنسیڈریشن وہ پھر بعد میں ہوتے ہیں نا, وہ لیکچر میں بھی ڈال دیتے ہیں جناب کہ جی وہ سابق امیدوار قومی اسمبلی جو ہے. ہاں تو یہ بھی پھر ایسے وہ اپنے کارڈ چھپوا لیں گے جی, اپنا کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹرشپ ایئر 2023. تو یہ جو ہے جی فیصلہ جو ہے نا جی, سیدھی بات ہے, حافظ صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, کسی نام تک پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں. تو ٹھیک ہے خان صاحب, میرا خیال ہے اجازت لیتے ہیں. ویسے اچھا اجازت تو لیتے ہیں. وہ پرویز الہی جو ہے وہ کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے جی؟ پرویز الہی سے جو شجاعت کی کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کوئی اس قسم کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں, اور عمران خان نے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی ہے اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کو. یہی تو جو کل ملاقات ہوئی ہے, چوہدری صاحب نے یہی دیکھا ہے کہ یار تیرا اگلا نام بھی نہیں لے رہا, چڑھنا بھیجے جانا یار, آ جانا واپس. قابل احترام نے جی, ساری قابل احترام نے معذرت خواہ ہے. میں تو ان کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یار آپ عمران خان کو بھی جو ہے نا اس طرح نہ کہا کریں. میں کوئی ایسی غلط بات نہیں کرتا, میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. پہ وہ انتشار پھیلانے کے جھنڈے پہ آیا تھا, انتشار پھیلایا اس نے ملک میں, اور تو میں کوئی ایسی غلط بات نہیں کرتا ہوں. اے گل تو ٹھیک ہے جی. تو بہرحال جی وہ چودھری پرویز الہی جو بھی باتیں سامنے آئی ہیں وہ ابھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور مطلب چیزیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں نا, اور جس میں ظاہر ہے کہ ان کا بیٹا مونس الہی بھی ملوث ہے, شامل ہے. اب ان کی تحقیقات ہونی ہے, انہیں سپیس ملے گی نہیں ملے گی. عمران خان نے پرویز الہی کو ڈسکارڈ تو کر ہی دیا ہے, مطلب نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے اگلا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پھر پنجاب کی کرپشن بھی جو ہے ساری جو ہے نا وہ اس کے پیٹے ڈال دے گا. پہ اس کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا, تھوڑی دیر کے لیے اس نے لٹ مار کر کر کے تباہی پھیر دی, وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے پہ عمران خان یہی کرے گا. وہ کرے گا. دیکھیں جی دو ختم کرتے ہیں اس بات کو, کہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ گوگی اور وہ ساری کرپشن کو وہ تو پرویز الہی کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا. ہاں جب جتنی دیر عثمان بزدار چیف منسٹر ہے, اس پہ الزام پرویز الہی پہ یہ لگ سکتا ہے یا لگے گا کہ اس نے ان کو سارے کو لیگل کور دینے کی کوشش کی ہے, ایک چیز. اور دوسری چیز جو آپ نے کہا ڈسکارڈ, وہ تو سیدھی سی بات ہے جی, مولا علی کا بھی قول ہے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, اور عمران خان صاحب پہ تو وہ قول جو ہے نا 100% لاگو ہوتا ہے کہ جس نے ان پہ احسان کیا ہے, جس پہ انہوں نے کسی نے ان کے لیے اچھا کیا ہے, اس کے لیے اس نے ڈنگ ہی مارا ہے. ہاں اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ پرویز خٹک کے بعد اور کون آ رہا ہے عمران خان صاحب کی چیزوں کو سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے. تو اس پہ آپ نے بھی رات بھاگ دوڑ کرنی ہے, کل سارا دن میں بھی بھاگ دوڑ کروں گا. تو رہ کون گیا ہے کہ کس نے ان پہ کرنا ہے. تو آج تک کے لیے جی اتنا ہی کافی. کل انشاءاللہ فریش وی لاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.